اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. قابل احترام استاذ محترم فضیلت الشیخ کے ابو یاسر امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ اور مشارکین و مشارکات دورہ علم میراث، فقہ میراث و تطبیق میراث اور منتظمین العلم النافع فاؤنڈیشن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اس نے آج ہم تمام لوگوں کو 14 اکتوبر 2022 مطابق 18 ربیع الاول 1444 ہجری بروز جمعہ رات 9 بجے تا 10 بجے العلم النافع فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام دورہ علم میراث، فقہ میراث و تطبیق میراث کے عنوان پر الحمدللہ ہم تمام لوگ آج کی اس تیسری کے اندر جمع ہو چکے ہیں. تو الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اس نے ہم تمام انسانی مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کر دیا ہے. یقیناً ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ علم میراث، قانون وراثت شریعت محمدی میں ایک اہم معاشرتی نظام کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کرواتا ہے، اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر آپسی لامتناہی خاندانی جھگڑوں کو، فتنہ و فسادات جو مال کے اعتبار سے ہوتے ہیں اس کی طرف آگاہ کرواتے ہوئے اس سے نجات حاصل کروانے کے لیے علم میراث و فقہ میراث اور تطبیق میراث کی روشنی میں اہم احکامات و مسائل کو بیان کیا گیا ہے. ایک اہم خاندانی مسئلہ ہے جو کہ مسلمانوں کے اندر اکثریت اس کا علم نہیں رکھتے، اور جو احباب اس کا علم رکھتے ہیں وہ اپنے مفاد کے خاطر اس کے اندر تعویلات کر دیتے ہیں. اسی لیے علماء سلف اپنی دنیاوی زندگی کے اندر قرآن کی تعلیم کے بعد علم میراث کے سیکھنے کی طرف اور اپنے بچوں کو سکھانے کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے. اور ہم اس حدیث کو یاد کریں جس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے اربعہ کی فضیلت کو اور ان کے خاص مقامات کو، فضائل کو بیان کرتے ہوئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بیان کیا کہ آپ امت کے اندر سب سے زیادہ علم میراث، علم الفرائض سے واقف تھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے اربعہ کے ساتھ ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بیان کیا. تو اسی علم کے خاطر ہم تمام لوگ یہاں پر جمع ہو چکے ہیں العلم النافع فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام. تو میں اب بلا کسی تاخیر جس طرح ہم اس کی اہمیت کو، فضائل کو اور اس علم کی حصول کے چیزوں کو ہم جانتے ہیں کہ اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اس کے ارکان ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. گرچہ کہ یہ علم اپنی جگہ بڑا انوکھا اور بڑا اپنے اندر بے شمار مناقب کو رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو حاصل کرنے والے بھی انشاءاللہ اسی مقام پر فائز ہونے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں. یقیناً یہ علم انسانی زندگی کے اندر آپسی کد و کاوش کو ختم کروانے کے لیے، رسا کشی کو ختم کروانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور جس آدمی کے اندر یہ علم پختگی کے ساتھ آ جائے اس کی ذہانت کی داغ اسلام دیتا ہے. تو ایسی صورت میں جس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی آج ہماری تیسری بیٹھک ہے، مجلس اور کلاس ہے، تو اب میں بلا کسی تاخیر ہمارے محاضر محترم، استاذ محترم فضیلت الشیخ کے ابو یاسر امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ انشاءاللہ
آج کی تیسری کلاس کی افتتاح کیجیے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین. اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. اخرجہ البخاری و مسلم. محترم مشارکین، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم دوسری بلکہ تیسری مرتبہ علم میراث کورس میں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کو نفع بخش بنائے اور زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ پہنچائے. محترم حاضرین، جیسا کہ اس سے پہلے 2 کلاسوں میں علم میراث کی بنیادی باتیں ذکر کی گئی تھی، تو علم میراث کی بنیادی باتوں میں سب سے پہلے علم میراث کی تعریف بیان کی گئی کہ علم میراث فقہ اسلامی اور ریاضی کے وہ اصول ہیں جن کے ذریعے ترکے میں وارثوں کے حصے معلوم کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس علم کا موضوع بیان کیا گیا کہ ترکہ وارثین اور ان کے حصے اس علم کا موضوع ہے. پھر اس علم کا مقصد اور اس کو حاصل کرنے کی غرض و غایت بیان کی گئی کہ حقداروں کو ان کا حق دیا جانا چاہیے وارثین میں. پھر مصادر و مراجع بیان کیے گئے کہ یہ علم کہاں سے ہم کو حاصل ہوتا ہے، قرآن و حدیث اور اجماع امت. اور اس علم کو حاصل کرنے کا حکم ہم نے جانا کہ اس علم کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. اور اس علم کی اہمیت اور فضیلت بھی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کی تفصیلات بیان کر دی ہیں کہ کون وارث ہوتا ہے اور ہر وارث کا حصہ کتنا ہے. پھر اس کے بعد اس علم کے ارکان بیان کیے گئے. ارکان وراثت کے کل 3 ارکان ہیں. ایک مورث یعنی میت، اور نمبر 2 وارث، اور نمبر 3 مال موروث یعنی ترکہ. پھر اس علم کے شروط بیان کیے گئے کہ وراثت کی کل 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ مورث کی موت یقینی طور پر اس کی خبر ہو. نمبر 2 پھر اس شخص کی وفات کے وقت دوسرے لوگ باحیات ہو وارثین میں سے. اور نمبر 3 اسباب وراثت کا وجود یا اس کا علم. پھر اسباب وراثت بیان کیے گئے کہ اسباب وراثت کل 3 ہیں. نمبر 1 نسبی رشتے یعنی خونی رشتے بولتے ہیں، جس میں کل 3 قسمیں ہیں. ایک ہے فروع المیت یعنی میت کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں وغیرہ. پھر میت کے اصول یعنی میت کے ماں باپ، دادا پردادا، نانی دادی، یہ لوگ آتے ہیں. پھر میت کے اطراف المیت یعنی میت کے بھائی بہنیں، چچا زاد بھائی وغیرہ. اور ہم نے بتایا کہ میت کے بھائی بہنیں 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک سگے بھائی بہنیں، دوسرے باپ شریک بھائی بہنیں، اور تیسرے ماں شریک بھائی بہنیں. اسی طرح چچا، وہ بھی سگے چچا بھی ہوتے ہیں، باپ شریک چچا بھی ہوتے ہیں. تو یہ نسبی رشتہ یہ ایک سبب ہے وراثت کے ملنے کا.
اور نمبر 2 نکاح ہے کہ میاں بیوی جو کہ اجنبی ہوتے ہیں نکاح کے بندھن سے جب جڑ جاتے ہیں تو ایک کی وفات پر دوسرے وارث ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3 ولا ہے جو غلامی کا ایک رشتہ ہے کہ اگر کسی شخص نے غلام یا لونڈی کو آزاد کر دیا ہو اور وہ غلام یا لونڈی وفات پا جائے اور اس کا کوئی نسبی رشتہ نہ ہو تو آزاد کرنے والا آخرکار اس کا وارث ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد موانع وراثت کے کل 3 موانع ہیں۔ نمبر 1 قتل، نمبر 2 اختلاف دین، اور نمبر 3 غلامی۔ یہ سب تفصیلات ہم نے ذکر کی۔ پھر اس کے بعد ترکے کے متعلق 4 حقوق کا تذکرہ ہم نے کیا کہ کوئی بھی شخص وفات پا جائے اور اپنے پیچھے جو بھی ترکہ چھوڑ جائے اس کی وفات کے بعد بالترتیب اس ترکے سے 4 حقوق متعلق ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 کہ میت کو نہلانے، دفنانے اور کفنانے کا جو خرچ ہے وہ اس سے لیا جاتا ہے، الا ہے کہ کوئی دوسرا اس کا انتظام کر دے۔ پھر جو کچھ قرض اس پر باقی ہو، چاہے رہن رکھ کر کوئی چیز اس نے لے لیا ہو یا کسی سے اس نے قرض حسنہ لے لیا ہو یا بیوی کا مہر اس پر باقی ہو یا جو بھی چیز اس پر باقی ہو وہ اس کو ادا کرنا ہوگا، اس کے ترکے میں سے وہ ادا کر دیں گے، چاہے حقوق اللہ میں سے ہو یا حقوق العباد میں سے ہو۔ پھر نمبر 3 اگر اس نے زندگی میں وصیت کی ہو تو اس وصیت کو نافذ کرنا ہوگا، اور بشرطے کہ وہ وصیت جائز وصیت ہو۔ جائز وصیت کی 2 شرطیں ہم نے بیان کی کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہ ہو، اور دوسری شرط یہ کہ وصیت ثلث مال یا اس سے کم میں کی گئی ہو۔ پھر اس کے بعد جو باقی مال رہ جاتا ہے وہ وارثین میں بانٹتے ہیں، تو سب سے پہلے اصحاب فرائض کو دیتے ہیں جن کا حصہ متعین ہے، پھر ان کے بعد اگر مال بچ جائے تو عصبہ کو دیا جاتا ہے، جس کی تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ترکہ کس کو کہتے وہ بھی ہم نے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد علم میراث کی اہمیت و فضیلت ہم نے بیان کی، اور اس علم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کر کے تلک حدود اللہ سے تعبیر کیا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور جو ان حدود کی پاسداری کرے جنت کی خوشخبری اللہ نے سنائی، اور جو ان حدود کی پاسداری نہ کرے اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ جہنم کی وعید اس کے لیے سنائی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس علم کو حاصل کرنے اور اس علم کو سیکھنے سکھانے کا بھی حکم دیا، تعلم الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم۔ گرچہ یہ اور ان جیسی احادیث میں کی سندوں میں کلام ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الحق الفرائض بأہلها فما بقي فهو لأولى رجل ذکر۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ جتنے حصے ہیں حصے داروں سے جوڑ دو، یعنی جن کے حصے متعین ہیں ان کو سب سے پہلے دے دو، اور جو باقی رہ جاتا ہے وہ سب سے قریبی مرد کو دیا جائے۔ پھر اس کے بعد کیا عورت کو مرد کے مقابلے میں ترکہ کم ملتا ہے، اس تعلق سے مختصر باتیں بتائی گئی کہ عام طور پر یہ تصور ہے کہ عورتوں کو ہمیشہ ترکہ کم ملتا ہے مردوں کے مقابلے میں، تو اس کی وضاحت ہم نے کی کہ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر خواتین اصحاب فرائض میں سے ہیں جن کا حصہ متعین، اور خواتین میں زیادہ سے زیادہ 2 ثلث دیے گئے ہیں، جبکہ مردوں میں زیادہ سے زیادہ صرف نصف یعنی آدھا دیا گیا۔ اور مزید باتیں اس میں تھی، لیکن چونکہ آگے اور بہت سے دروس ہیں، ان دروس کو پڑھنے کے بعد ہی ہم سمجھ پائیں گے، اس لیے ہم نے اس کو مختصر بیان کیا تھا۔ پھر ہم نے ایک سنت متروکہ کا تذکرہ کیا کہ وراثت بڑھتی ہو اور کوئی غریب رشتہ دار مسکین آ جائیں تو ان کو بھی اس مال میں سے کچھ دے دینا چاہیے، یا اگر دینے کی گنجائش نہ ہو تو کم از کم ان کو اچھی بات کہہ کر لوٹا دینا چاہیے، وقولوا لهم قولا معروفا۔ پھر ولد زنا کی میراث، مرتد کی میراث، اس تعلق سے گفتگو ہوئی
پھر ہم نے ایک عام بیماری جو وراثت کے تعلق سے لوگوں میں ہے وہ یہ کہ تقسیم ترکہ میں لوگ بے انتہا تاخیر کر دیتے ہیں. اس کے کیا ایسا کرنا درست اور جائز ہے؟ اس سلسلے میں ہم نے گفتگو کیا اور بتایا کہ تقسیم ترکہ میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرنی چاہیے. پتہ نہیں اس کی تاخیر کی وجہ سے کتنے لوگوں کو نقصان ہو، اور جلد از جلد اس عمل کو مکمل کر دیا جائے تو ہر ایک فائدے میں رہتے ہیں اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ورنہ ہم نے دیکھا کہ کسی بعض خاندانوں میں دادا پردادے کی جائیداد ابھی تک موجود ہے، ان کی اولاد بھی چلی گئی، پھر پوتے پوتیوں میں سے بھی کچھ چلے گئے، پھر بھی ان کی جائیداد ابھی بھی ویسی باقی رہی ہے. تو یہ اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے، اپنا مال رہتے ہوئے دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں. تو یہ ان 2 دنوں میں ہم نے یہ باتیں مختصر طور پر آج میں جو ذکر کیا ہوں، ان 2 دنوں ہم نے یہ باتیں پڑھی ہیں. آج جو درس ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اصحاب فرائض، وہ وارثین جن کا حصہ متعین ہے. سب سے پہلی بات یہ میں بتاؤں کہ وراثت جو بڑھتی ہے اس کی 2 نوعیتیں ہیں. پہلی نوعیت یہ کہ وہ وارثین جن کے حصے متعین ہیں ان کو حصے دیے جاتے ہیں، اور نمبر 2 وہ وارثین جن کے حصے متعین نہیں ہیں ان کو دیا جاتا ہے، ان کو عصبہ کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اصحاب فرائض کی فہرست جان لیتے ہیں. اصحاب فرائض یعنی حصے کو کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن وارثین کا حصہ ذکر کیا ہے وہ کل 6 ہے. ایک اس میں سے نصف ہے، یعنی 50% ہے، گویا آدھا مال ملتا ہے، اور دوسرا ربع ہے، 1/4 ہے، 1/4 حصہ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی 25% ہے، اور تیسرا ہے سمن یعنی 8واں حصہ 1/8 ہے، جو کہ تقریباً 12.5% ہوتا ہے. پھر اسی طرح ثلثان ہے، 2 ثلث ہیں، اس کو 2/3 ہم کہتے ہیں، جیسے 66.66% ہوتا ہے تقریباً. اور اسی طرح ایک ہوتا ہے ثلث 1/3 یعنی 33.33% ہے، اور ایک ہوتا ہے سدس جس کو 1/6 کہتے ہیں. تو یہی کل 6 حصے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے. تو ہم کو یہ جاننا ہے کہ نصف پانے والے کون کون وارثین ہیں، یعنی 1/2، پھر 1/4 پانے والے کون کون ہیں، پھر 1/8 پانے والے کون کون ہیں، پھر 2/3 پانے والے کون کون ہیں ثلثان، پھر 1/3 یعنی ثلث پانے والے کون کون ہیں، اور 1/6 یعنی سدس پانے والے کون کون ہیں. تو اس لیے ہم نے اس کو ایک جدول کے طور پر بنایا ہے. جو اصحاب فرائض کی ساری اور ان کے حصے، ساری تفصیلات یہاں موجود ہیں. لیکن میں یہاں تمام مشارکین سے درخواست کروں گا کہ اصحاب فرائض جس کا درس ابھی ہونے جا رہا ہے مکمل طور پر اس کو آپ یاد کر لیں. مطلب کیا ہے کہ ہم ذکر کریں گے کہ اصحاب فرائض کل 12 ہیں جن کے حصے متعین ہیں، اور بعض ان میں ایسے بھی ہیں جو عصبہ میں بھی آ جاتے ہیں، اور ان میں مردوں میں 4 ہیں، شوہر، باپ، دادا اور ماں شریک بھائی. یہ مردوں میں 4 ہیں جو اصحاب فرائض ہیں، اور عورتوں میں کل 8 ہیں جن میں بیوی، ماں، بیٹی، پوتی، دادی نانی، سگی بہن، باپ شریک بہن اور ماں شریک بہن ہیں. یہ کل 8 ہیں. تو یہ اصحاب فرائض اور ان کے حصے آپ کو ویسے ہی یاد رکھنا جیسے آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے. سورہ فاتحہ جتنی تیزی سے ہم پڑھ لیتے ہیں
اور جتنی پختگی کے ساتھ ہم اس کو سمجھ پڑھتے ہیں کہ کوئی مسٹیک نہیں ہو پاتا، تو ویسے ہی ہم کو یہ یاد رکھنا ہے۔ تو ہر ایک کی میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ، جس سے آپ سمجھ جائیں گے، اور بلکہ اسی مجلس میں آپ یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم زوج یعنی شوہر کی حالتیں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے آپ جدول میں رائٹ سائڈ میں اوپر میں جو ہے مذکور ہے زوج یعنی شوہر۔ عام طور پر اردو کی بھی بعض کتابوں میں عربی ہی میں لفظ لکھا رہتا ہے، اور مسائل کے حل کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اس وجہ سے، لیکن ہم نے اس کا اردو میں بھی ترجمہ کیا ہے تاکہ اردو تا طبقے کے لیے مفید ہو سکے۔ تو دیکھیے زوج کی دو حالتیں۔ نمبر ایک، زوج یعنی شوہر کو نصف مال ملتا ہے کب؟ جب ان کی بیوی کا انتقال ہو جائے اور مرنے والی بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو یا پوتے پوتی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس متوفہ بیوی کے مال میں سے شوہر کو نصف یعنی 1/2 ملتا ہے۔ یہ اس شوہر کی پہلی حالت ہے۔ اور نمبر دو، شوہر کو 1/4 یعنی ربع ملتا ہے جب میت یعنی بیوی کی کوئی اولاد ہو یا پوتے پوتی ہو۔ اب اس کے لیے قرآن مجید کی دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَد، کہ تمہارے لیے اس ترکے کا آدھا ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر انہیں اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر انہیں اولاد ہوں، چاہے اولاد اس شوہر سے ہو جو ابھی وفات کے وقت موجود ہے یا سابقہ شوہر سے ہی ہو، الغرض وہ صاحب اولاد ہو، تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو تمہیں 1/4 یعنی ربع ملتا ہے اس ترکے میں سے جو وہ بیویاں چھوڑ جائیں۔ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، اور یہ حصہ اس وقت ملتا ہے جب وصیت اگر اس نے کی ہو تو وصیت پوری کر دی جائے گی، یا اس پر کوئی قرض ہو تو قرض ادا کر دیا جائے گا۔ ہم نے یہ باتیں گزشتہ درس میں بتلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین اس قسم کی 4 مرتبہ دہرایا ہے وارثین کا حصہ ذکر کرنے کے بعد، کہ وارثوں کو حصہ اسی وقت ملتا ہے جب میت کا قرضہ اتار دیا جائے، یا اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو تو وصیت پوری کر دی جائے، اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ وارثین کا حصہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ شوہر کی 2 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 1/2 یعنی نصف ملتا ہے جب میت یعنی بیوی کی کوئی اولاد یا پوتے پوتی نہ ہو، یعنی اولاد مطلب کہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں ان کی، یا بیٹے بیٹیاں ہی نہیں ہیں البتہ پوتے پوتیاں ہیں، تو ایسی صورت میں اس عورت کے مال میں سے اس کے شوہر کو 1/2 یعنی ہاف مال ملتا ہے، آدھا مال ملتا ہے۔ اور اگر اولاد میت کی کوئی اولاد ہو یا پوتے پوتی ہو تو ایسی صورت میں 1/4 یعنی ربع ملتا ہے۔ تو یہ ہم کو یاد رکھ لینا ہے۔ تو اس طور پر یاد رکھیں کہ شوہر کی 2 حالتیں، ایک نصف جب میت یعنی بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو یا پوتے پوتی نہ ہو، نمبر 2 ربع یعنی 1/4 جب میت یعنی بیوی کی کوئی اولاد ہو یا پوتے پوتی ہو۔ تو ان حالات کو اب اچھی طرح یاد رکھ لیں، آگے انشاءاللہ کئی مسائل جب ہم حل کریں گے تو آپ لوگوں کو خود احساس ہوگا اور معلوم ہو جائے گا کہ اس کو یہ کتنا نفع بخش ہے اگر ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 دیکھیے، باپ کی یعنی اب یعنی باپ کی حالتیں ہم نے ذکر کی۔ باپ کی یہاں 3 حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ باپ کو 1/6 یعنی سدس ملتا ہے
جب مرنے والے کا بیٹا یا پوتا ہو. مطلب یہ کہ باپ یہ رشتہ میت سے جڑتا ہے، یعنی کوئی شخص انتقال ہو گیا، اس کے والد موجود ہیں، اس کے باپ موجود ہیں، تو مرنے والے شخص کے ترکے میں سے اس کے باپ کا کیا حصہ ہے، یہی ہم بیان کر رہے ہیں. تو مرنے والا شخص اگر صاحب اولاد ہو یا پوتا پوتی اس کے موجود ہوں، تو ایسی صورت میں مرنے والے شخص کے باپ کو اس کے ترکے میں سے 1/6 یعنی سدس ملتا ہے. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نساء میں، اللہ نے فرمایا کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، کہ ماں باپ میں سے ہر ایک کو، یعنی باپ کو بھی ماں کو بھی، اس لیے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اللہ نے کہا. سدس یعنی چھٹواں حصہ ملتا ہے مما ترک کا میت جو مال چھوڑ جائے اس میں سے، ان کان لہ ولد اگر بننے والے کی اولاد ہو. اور اولاد کی وضاحت ہم نے کی کہ اولاد سے مراد بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، بیٹیاں بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے شروع آیت میں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو اولاد سے مراد بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں. تو چاہے بیٹے بیٹیاں، یہاں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ باپ کو سدس اس وقت ملتا ہے جب میت کا بیٹا یا پوتا ہو، اولاد عموم نہیں ہے، بیٹا یا پوتا ہو. اور نمبر 2، باپ کو سدس 1/6 کے ساتھ وہ عصبہ بھی بنتا ہے جب میت کی صرف بیٹی یا پوتی ہو، یعنی مرنے والے کی بیٹیاں ہوں یا پوتیاں ہوں، ایک ہوں یا کئی ہوں، تو ایسی صورت میں ان کے والد کو ان کے ترکے میں سے 1/6 کے ساتھ ساتھ وہ عصبہ بھی بنتا ہے. وہ ہم انشاءاللہ آگے وضاحت کریں گے جب ہم حل کریں گے مسائل، تو عصبہ کس اعتبار سے ہے وہ. یہ دوسری حالت ہوئی. اور تیسری حالت، باپ عصبہ بنتا ہے، مکمل عصبہ بنتا ہے جب میت کا بیٹا یا بیٹی، پوتا پوتی کوئی بھی نہ ہو، یعنی مرنے والے کی اولاد ہی نہیں ہے یا پوتے پوتی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں باپ جو ہے مکمل عصبہ بنتا ہے، یعنی بچا ہوا سارا مال کا وہ حقدار ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ، اور اس کی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو باپ وارث ہوگا، تو عصبہ بن کر وارث ہوتا ہے. جی. اور اگر بیٹی ہو تو وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، کہ باپ یا ماں ہر ایک کو سدس ملتا ہے جب مرنے والے کی اولاد ہو. تو خلاصہ کلام یہ کہ باپ کی کل 3 حالتیں ہیں. نمبر 1، باپ کو سدس ملتا ہے جب میت کا بیٹا یا پوتا ہو، چاہے اکیلے ہوں یا کئی ہوں، تو ہم نے منیمم کا تذکرہ کیا ہے. اور نمبر 2، باپ کو سدس یعنی 1/6 کے ساتھ وہ عصبہ بھی بنتا ہے جب میت کی صرف بیٹی یا پوتی ہو، چاہے ایک ہو یا کئی ہو، سب اس میں آ جاتے ہیں. اور نمبر 3، باپ عصبہ بنتا ہے جب میت کا بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی نہ ہو. تو یہ حالات آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ویسے ہی یاد ہونا چاہیے جیسے آپ کو سورہ اخلاص یا سورہ فاتحہ یاد ہے. تو اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ کو جو ہے ہم جب پوچھیں آپ کو جواب دینا ہوگا، مکمل طور پر جواب دینا ہوگا. جی. تو دوبارہ میں بتا رہا ہوں، باپ کی 3 حالتیں. نمبر 1، باپ کو سدس ملتا ہے جب میت کا بیٹا یا پوتا ہو. باپ کو سدس کے ساتھ وہ عصبہ بھی بنتا ہے جب میت کی صرف بیٹی یا پوتی ہو. اور باپ عصبہ بنتا ہے جب میت کا بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی نہ ہو. تو کوئی دشواری ہے اس میں یاد کرنے میں؟ میسیج کر سکتے ہیں آپ، مرد و حضرات و خواتین میسیج کریں کہ کیا مشکل ہوگی یاد کرنے میں، یا انشاءاللہ آپ یاد کرنے کی کوشش کریں گے. الحمدللہ.
تو ماشاءاللہ کسی نے میسیج کیا کہ ان کو یاد ہی ہو گیا ہے. ماشاءاللہ، اللہ مزید توفیق نصیب کرے. میت کون ہے باپ میں، یعنی ان کا جو ہے ایک سوال یہ کہ باپ کی حالتیں ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی باپ کو مرنے والے کے مال میں سے کیا ملے گا. تو مرنے والا کوئی بھی شخص ہوتا ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، اس کے مال میں سے ان کے والد کو، یعنی گویا بیٹا یا بیٹی کا انتقال ہوا ہے، بیٹا یا بیٹی کا انتقال ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے مال میں سے ان کے والد کو کیا حصہ ملے گا، یہ ہم پڑھ رہے ہیں. اب کسی نے یہاں پوچھا ہے کہ نواسے نواسیوں کا کوئی حصہ، جی نواسے نواسیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، بیٹے کا ہے، بیٹی کا ہے. بیٹا نہ ہو تو پوتیوں کا حصہ ملتا ہے، پوتے شریک ہوتے ہیں. تو الحمدللہ بڑے اچھے میسیجز آئے کہ انشاءاللہ سب لوگ یاد کر لیں گے. تو ہم تیسری حالت کی طرف بڑھتے ہیں. باپ کی حالتوں کے بعد دادا کی حالتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں. دادا کی کل 4 حالتیں ہیں. دادا کی کل 4 حالتیں ہیں. یہ بھی آسان ہے انشاءاللہ یاد کرنے میں، کیونکہ باپ کی حالتوں ہی کی طرح ہیں، لیکن ایک اضافہ ہے اس میں. پہلی حالت یہ ہے کہ دادا کو سدس یعنی 1/6 ملتا ہے جب میت کا بیٹا یا پوتا ہو، میت کا بیٹا یا پوتا ہو. اور نمبر 2، دادا کو سدس کے ساتھ وہ عصبہ بھی بنتا ہے جب میت کی صرف بیٹی یا پوتی ہو. اور نمبر 3، دادا عصبہ بن جاتا ہے جب میت کا بیٹا، بیٹی یا پوتا پوتی نہ ہو، یعنی مرنے والے کی اولاد ہی نہیں ہے. اور نمبر 4، دادا محروم ہو جاتا ہے جب میت کا باپ ہو یا قریبی دادا ہو. یعنی باپ اور دادا دونوں اگر موجود ہوں کسی شخص کی وفات کے بعد، تو کون قریبی ہوئے؟ باپ قریبی ہے تو باپ وارث ہوگا، اور ان کے پیچھے جو دادا ہیں وہ محروم ہو جائیں گے. یہ علم میراث کے اصول میں سے ایک اصول ہے یہ، کہ قریب والے وارث ہوتے ہیں اور دور والے محروم ہو جاتے ہیں. تو یہاں دادا محروم ہو جاتے ہیں اس وقت جب باپ موجود ہو، مرنے والے کے باپ موجود ہو. یا اسی طرح ہم نے کہا قریبی دادا، جیسے اگر کسی شخص کے دادا بھی ہیں، پردادا بھی ہیں، تو کون وارث ہوں گے؟ دادا وارث ہوں گے، پردادا محروم ہو جائیں گے. یعنی قریب والے وارث ہوں گے، دور والے محروم ہو جائیں گے. الاقرب فالاقرب، احسنت، ماشاء اللہ. کسی نے میسیج بھی کیا، الاقرب فالاقرب، جو قریبی ہیں وہ وارث ہوں گے. تو خلاصہ کلام یہ کہ دادا یا پردادا کی کل 4 حالتیں ہیں. آپ اس کو جیسے ہم نے لکھوایا ہے، جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو ویسے ہی یاد کر لیجئے. اور جب ہم تطبیق اور حساب کرنے جائیں گے تو چاروں حالتوں کو سامنے رکھ کر آپ کو مسئلے کی وضاحت یا حل کرنا ہے. تو پہلی حالت یہ ہے کہ دادا کو سدس یعنی 1/6 ملتا ہے جب میت کا بیٹا یا پوتا ہو، اور ظاہر بات ہے کہ باپ بھی نہ ہو، کیونکہ باپ ہو تو دادا محروم ہو جاتا ہے. ہم نے اختصار کے طور پر ہر جگہ ہم نے ذکر نہیں کیا وہ. اور دوسری حالت یہ کہ باپ کو سدس کے ساتھ وہ عصبہ بھی بنتا ہے جب میت کی صرف بیٹی یا پوتی ہو. اور نمبر 3، دادا عصبہ بن جاتا ہے جب میت کا بیٹا، بیٹی یا پوتا پوتی نہ ہو. اور نمبر 4، دادا محروم ہو جاتا ہے جب میت کا باپ ہو یا قریبی دادا ہو. تو ہم نے مردوں میں 4 ہم نے ذکر کیا کہ اصحاب فرائض ہیں. ان میں ہم نے شوہر کی 2 حالتیں پڑھ لیں، باپ کی 3 حالتیں ہم نے پڑھ لیا، اور دادا کی 4 حالتیں ہم نے پڑھ لی. اب اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ ماں شریک بھائی بہنیں، اخ لام یا اخت لام، ماں شریک بھائی اور اسی طرح ماں شریک بہن بھی ہوتی ہیں. دونوں کی حالتیں چونکہ یکساں ہیں اس وجہ سے یکجا ذکر کر دی گئی. ماں شریک بھائی کی بھی وہی حالت ہے جو ماں شریک بہن کی بھی ہے، چونکہ دونوں کی حالتیں یکساں ہیں اس وجہ سے ایک ساتھ ذکر کر دی گئی ہیں. ورنہ
اگر ہم الگ الگ ذکر کیے تو کل 12 ہوتے ہیں ضرور، لیکن اس چارٹ میں آپ کو صرف 11 نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ماں شریک بہنوں کو بھی ماں شریک بھائی کے ساتھ شامل کر لیا ہے۔ کسی نے عصبہ کی تعریف پوچھی ہے کہ عصبہ جو ہے ان وارثین کو کہتے ہیں جن کا حصہ متعین نہیں ہے۔ اب ان میں کون عصبہ ہوتے ہیں اس کی تفصیلات آگے آئیں گی۔ ان میں سب سے پہلا جو ہے بیٹا ہے، نرینہ اولاد میں سے، نرینہ اولاد یعنی بیٹا ہے، بیٹے ہوں ایک ہوں یا کئی ہوں، ان کا حصہ متعین نہیں ہے، بیٹی کا حصہ متعین ہے تو بیٹا عصبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح باپ بھی کبھی عصبہ بنتا ہے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا، دادا بھی کبھی عصبہ بنتا ہے۔ اسی طرح بھائی، سگے بھائی، باپ شریک بھائی یا ان کی اولاد اور چچا، تو کل 4 قسم کے افراد ہیں، بیٹے، پوتے، باپ دادا، سگے بھائی، باپ شریک بھائی اور ان کے اولاد، اور چچا اور باپ شریک چچا اور ان کے اولاد۔ یہ 4 قسم کے ہیں جو انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، ان کو عصبہ کہتے ہیں۔ ماں شریک بہن سے مراد یا ماں شریک بھائی سے مراد، کسی نے پوچھا ہے، کیا سوال ہے؟ ماں شریک سے کون مراد ہے؟ یہ ماں شریک سے مراد، دیکھیں بھائی بہنیں کل 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ جن کے ماں باپ ایک ہی ہیں، سگے بھائی بہنیں، سگے بھائی بہنیں ان کو جو ہے جن کے ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں۔ نمبر 2 باپ شریک بھائی بہنیں، یعنی اگر والد نے 1 سے 2 شادیاں کی ہوں تو باپ تو ایک ہی ہیں لیکن مائیں، بیویاں ان کی کئی ہوتی ہیں تو ماں مختلف ہوتی ہیں، تو یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے باپ شریک بھائی بہن بولتے ہیں، یعنی پہلی بیوی کی اولاد ہے، دوسری بیوی کی اولاد ہے، تیسری بیوی کی اولاد ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے باپ شریک بھائی بہن، کیونکہ باپ ایک ہے، ماں مختلف ہے۔ اسی کا اپوزٹ ہے ماں شریک بھائی بہن۔ ماں شریک بھائی بہن سے مراد ماں ایک ہوتی ہے، باپ مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے ایک عورت ہے جو صاحب اولاد ہے، اب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس عورت سے کسی دوسرے شخص سے شادی کی، ان سے بھی اولاد ہوئی، تو ایک ہی عورت کی اولاد 2 شوہروں سے ہیں، پہلے شوہر سے بھی دوسرے شوہر سے بھی، تو یہ آپس میں سگے بھائی بہنیں نہیں بولتے ایک ہی عورت کی اولاد کو، ان کو کہتے ہیں ماں شریک بھائی بہن، کیونکہ ماں ایک ہی ہوتی ہیں اور باپ مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہی ہم حالتیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ کسی نے یہاں سوال کیا ہے کہ سدس والد کو بیٹا اور بیٹی دونوں کی موجودگی میں ملے گا؟ ہاں، سدس جو ہے، ایک تو یہ کہ سدس جب بیٹا ہو تو ملے گا ضرور، بیٹا بیٹی ہو تو بھی ملے گا، لیکن بیٹی ہو تو عصبہ بھی بنے گا۔ جی، تو ہم ماں شریک بھائی بہنوں کی حالتیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آسان ہے۔ ان کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 ماں شریک بھائی ہو یا بہن ہو، ان اکیلے ہو، یہ تو 1/6 ملتا ہے جب میت کا ماں شریک بھائی یا بہن ایک ہو، یعنی ایک بہن ہو یا ایک بھائی ہو تو ان کو مرنے والے کے مال میں سے 1/6 ملتا ہے، سدس ملتا ہے۔ جیسے کسی شخص کا انتقال ہوا، ایک ہی ماں شریک بہن ہے تو سدس ملتا ہے، ایک ہی ماں شریک بھائی ہے تو سدس ملتا ہے، یعنی 1/6 ملتا ہے۔ اور نمبر 2 جب ماں شریک بھائی یا بہن 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 1/3 یعنی ثلث ملتا ہے، 1/3 یعنی ثلث ملتا ہے۔ ان دونوں کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے جو سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں ہے کہ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو کلالہ ہو، یعنی اولاد بھی نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہیں ہے، البتہ بھائی ہو یا بہن ہو، یعنی ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن ہو، تو ایسی صورت میں ان میں سے ہر ایک کو 1/6 ملتا ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر وہ
कई हों तो सुलुस में सब बराबर के शरीक होते हैं। यानी माँ शरीक, यहाँ मुराद जो है वलहु अखुन अखुन मिन उम्मिन और उख्तुन मिन उम्मिन, ये इजमा उम्मत से साबित है कि यहाँ भाई और बहन से मुराद सगे भाई बहनें नहीं हैं, न बाप शरीक भाई बहनें, बल्कि माँ शरीक भाई या माँ शरीक बहन मुराद है। तो अगर वो अकेले हों तो सुदुस मिलता है 1/6, अगर वो एक से जायद हों तो सुलुस में शरीक होते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक माँ शरीक भाई है, एक माँ शरीक बहन है, तो दोनों जो है सुलुस में 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। माँ शरीक भाई बहनों की हालात जो है आम ये उसूल मीरास से ज़रा हट कर है, वो इंशाल्लाह भी आगे वजाहत करता हूँ। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर व बारक फ़ीकुम, आयत में आपने शेयर किया, तो आप चार्ट जिक्र किए, तो चार्ट में आप देख सकते हैं कि 3 हालतें। नंबर 1, माँ शरीक भाई या बहन को सुदुस मिलता है जब मैयत का माँ शरीक भाई या बहन एक हो, और सुलुस यानी 1/3 मिलता है जब 2 या 2 से ज़्यादा हो। नीचे नोट दिख मर्द व ख़वातीन को बराबर के हिस्से मिलेंगे, यानी मर्द को ज़्यादा और ख़वातीन को कम ऐसा नहीं है, इनमें सबको बराबर। महरूम हो जाएंगे माँ शरीक भाई या बहन जब मैयत की औलाद हो, औलाद से मुराद बेटे और बेटियां सब हैं, या बाप दादा हो, औलाद हो, बेटा हो या बेटी हो, या पोता पोती हो, या बाप हो या दादा हो, तो माँ शरीक भाई या बहन महरूम हो जाते हैं। तो आज के दर्स में हमने कुल 5 असहाबे फ़राइज़ के हालात हमने पढ़ा है, तो खुलासा में बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, शौहर की हमने हालतें पढ़ी, 2 हालत। पहली हालत ये कि बनने वाली बीवी की औलाद न हो तो शौहर को 1/2 यानी निस्फ मिलता है, अगर औलाद हो तो 1/4 मिलता है। नंबर 2, बाप की 3 हालतें पढ़े कि मैयत का बेटा या पोता हो तो 1/6, बेटी या पोती हो तो 1/6 के साथ असबा, अगर मरने वाले की औलाद ही ना हो तो बाप असबा बनता है। नंबर 3, दादा की 4 हालतें हमने पढ़ा कि मैयत का बेटा या पोता हो तो बाप दादा को सुदुस मिलता है, बेटी या पोती हो तो सुदुस के साथ आसबा भी बनता है, अगर औलाद ही ना हो तो आसबा बनता है, अगर बाप आ जाए या दादा करीबी दादा हो तो दादा महरूम हो जाता है। फिर माँ शरीक भाई या बहन की 3 हालतें हमने पढ़ी कि अगर माँ शरीक भाई या बहन एक हो तो सुदुस मिलता है, 2 या 2 से ज़ायद हो तो सुलुस में शरीक होते हैं, अगर मैयत की औलाद हो या बाप दादा हो तो माँ शरीक भाई बहनें महरूम हो जाते हैं। तो ये हालतें आप ऐसे ही याद रखें जैसे आपने जो है अभी सुना है। इंशाल्लाह आगे जब हम मसाइल की तत्वीह करने जाएंगे तो वहाँ आप आसानी इसको या इन इस हिफ्ज़ को आप बासानी समझ सकते हैं। तो आज जो है हम इसी पे इक्तिफा करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस इल्म को समझने की तौफीक नसीब करे। और उसके बाद मैं एडमिन साहिबान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सवालात का मौका न दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारक व नफ़अल्लाहु बिकुमुल उम्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी दौरा इल्म मीरास, फ़िक़्ह मीरास और तस्बीक़ मीरास का तीसरी नशिस्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न खूबी इख्तिताम पज़ीर की तरफ पहुंची। आज की इस बैठक के अंदर हम अस्हाबुल फ़राइज़ के हालतों को मुख्तसर तौर पर मालूम किए। आखिर में शेख मोहतरम से इसके खुलासे को भी हमने सुना, और दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुशारिकीन और मुशारिकात उस्ताद मोहतरम का जवाब भी देते रहे और अपनी हाजिरी का सबूत भी पेश करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह दरमियान में उनके सवालात के जवाब भी पेश किए गए। तो अभी इंशाअल्लाह सवाल का सेक्शन है। बस मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आज की क्लास का कोई इश्काल आपके जहन में बाकी रहा तो शेख मोहतरम से इंशाअल्लाह सवाल कर सकते हैं। ख़वातीन तहरीर करें
اور مرد حضرات اپنے ہینڈ اوپن کر لیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کسی نے یہاں سوال بھیجا ہے کہ سدس میں سے ہی دونوں ماشریک بھائی یا بہن بانٹ لیں گے یا الگ الگ؟ ہم نے بتایا کہ جب وہ اکیلے ہوں تبھی وہ سدس مال کے حقدار ہوتے ہیں، جب وہ ایک سے زائد ہوں تو 1/3 میں ایک دوسرے کے 1/3 میں حصے دار ہوں گے۔ جی، اللاتی کسے کہتے ہیں؟ کسی نے پوچھا ہے۔ اللاتی جو ہے باپ شریک بھائی یا بہن کو اللاتی بولتے ہیں، اور ماں شریک بھائی بہنوں کو اخیافی بولتے ہیں۔ کسی نے اس جدول کو گروپ میں شیئر کرنے کی درخواست کی ہے، انشاءاللہ ضرور شیئر کر دیں گے۔ باپ شریک بھائی بہن کا کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ ماں شریک بھائی بہن کی حالتیں میں میت کون ہے، ماں یا باپ؟ دیکھیں، میت کوئی بھی ہو، کوئی شخص انتقال ہو گیا، مرنے والے کے ماں شریک بھائی اگر ہوں تو مرنے والے کے مال میں سے ماں شریک بھائی کو اگر وہ اکیلا ہو تو 1/6 ملتا ہے، اگر وہ 2 یا 2 سے زائد ہوں، جیسے 2 ماں شریک بھائی ہیں یا 3 ماں شریک بہنیں ہیں، تو 1/3 ملتا ہے۔ تو مرنے والے سے یہ تعلق ہم جوڑ رہے ہیں، میت کوئی بھی شخص ہو سکتے ہیں۔ یہاں کسی نے عصبہ کی تعریف لکھی ہے، اللہ جزائے خیر دے ان کو۔ انشاءاللہ آگے ہم اس کی تفصیلات پڑھیں گے۔ یا کسی نے سوال کیا ہے کہ باپ کی موجودگی میں اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا تو کیا باپ کے حصے میں بیٹے کے بیوی بچوں کا حصہ بنے گا یا نہیں؟ یعنی باپ کی موجودگی میں اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا، جی، تو بیٹے کے مال میں سے باپ وارث ہوگا، اور بیٹا اگر شادی شدہ ہو تو اس کی بیوی بچے بھی وارث ہوں گے۔ لیکن جب باپ کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں ان کی بہو ہے، ان کے پوتے پوتیاں ہیں، یہی شاید ان کا سوال ہے۔ بہو تو کوئی وارث نہیں بنتی ہے، البتہ جو پوتے پوتیاں ہیں وہ اس وقت وارث بنتے ہیں جب مرنے والے شخص کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، یعنی دوسرے لڑکے نہ ہوں، صرف لڑکیاں ہوں۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کو ایک ہی بیٹا تھا جو زندگی ہی میں وفات پا گیا، البتہ 5 بیٹیاں ہی سمجھیے، تو ایسے شخص کی جو پوتے پوتیاں ہیں وہ وارث ہوں گے، کیونکہ بیٹیوں کو 2 ثلث ملتا ہے اور باقی حصہ انہی پوتا پوتیوں کو ملتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اگر ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ۔ شیخ، میرا ایک سوال ہے۔ جی ہمارے جی سماج میں دہیج کا بہت ہی بڑا اور برا اثر ہے۔ لڑکے جی دہیج بے شرم ہو کے مانگتے ہیں، وہیں لڑکی کے باپ مجبوراً دیتے بھی ہیں، لیکن من ہی من میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بیٹی کو کوئی پراپرٹی نہیں ملے گا۔ شیخ، اس پر شریعت کا کیا فیصلہ ہے؟ اس پر کچھ بولیں گے تو بہت مہربانی ہوگی۔ جی، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، جہاں تک جہیز کی رسم و رواج ہے وہ اسلامی رسم و رواج نہیں ہے، تو غیر اسلامی رسم و رواج کو ہم شریعت میں داخل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی باپ یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم نے بیٹی کو جہیز دے دیا ہے تو ایسی صورت میں پراپرٹی سے اس کو محروم کر دیں، ایسا سوچنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا حصہ بھی رکھا ہے جہاں بیٹوں کا حصہ رکھا ہے، تو ایسی صورت میں بیٹے کو جہاں ہم حصہ دیتے ہیں وہاں بیٹیوں کو بھی برابر کا حصہ دینا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بیٹیوں کو ہم نے جہیز میں بہت کچھ دے دیا ہے، تو زندگی میں آپ نے دیا ہے، لیکن وراثت کا جو کا حکم ہے
ترکے کا جو حکم ہے وہ مرنے کے بعد کا حصہ ہے. تو ایسی صورت میں بیٹا جیسے وارث بنتا ہے ویسے ہی بیٹیاں بھی وارث بنتی ہیں. تو اس غیر اسلامی رسم و رواج کو آڑ بنا کر بیٹیوں کو اپنے والد کے ترکے سے محروم کر دینا انتہائی غلط ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ایک حدیث میں ہے انتا و مالو کا لی ابی کا، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، تو اگر والد حیات میں ہی بیٹے کا سارا مال لے لے اس کا کیا ہوگا؟ یہ حدیث انت و مالو کا لی ابی کا کہ بیٹا یعنی باپ اگر بیٹے کا مال لے لے تو سوال اب دہرائیے. جی تو اگر باپ اپنی حیات میں ہی بیٹے کا سارا مال لے لے تو کیا باپ اس خالی ہو جائے گا اس کے بیٹے کے مال کا، یا اس کی ملکیت بیٹے کی رہے گی وہ مال کی؟ یہ میں سمجھتا ہوں یعنی وفات کے بعد ایسا پوچھنا ہے یا زندگی میں؟ نہیں، زندگی میں. مطلب اگر کوئی والد اپنے بیٹے کا مال لے لے پورا کہ جو مال تم نے کمایا تمہاری ملکیت ہے، یہ میرا مال ہے، تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ اچھا، چونکہ یہ سوال علم میراث سے تعلق نہیں رکھتا ہے تو اس کے جو ہے علماء نے کچھ شرائط رکھے ہیں کہ باپ کیا بیٹے کی کمائی ساری کمائی پہ وہ قبضہ کر سکتا ہے یا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں شیخ صالح فوزان کا فتویٰ میں نے پڑھا کہ اس میں کچھ شروط اس میں ذکر کیے ہیں، وہ انشاءاللہ میں کل آپ کو اس کا مکمل جواب دیتا ہوں. شکریہ شیخ، جزاک بارک اللہ فیک. کسی نے جزاکم سوال اللہ. کیا ہے کہ میت کا قرض پہلے ادا کرے یا اس کی وصیت پہلے پوری کریں گے. ہم نے جو ہے ترتیب ذکر کی تھی کہ سب سے پہلے میت کی تجہیز و تکفین کا خرچ نکالا جائے گا، پھر اگر قرض ہو تو قرض اتار دیں گے، قرض ادا کریں گے، اس کے بعد پھر وصیت کا درجہ آتا ہے. تو وصیت کا درجہ تیسرا ہے، اور آیتوں میں وصیت کو پہلے ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی حکمت بھی ہم نے بیان کی کہ وصیت کمزور کے حق میں ہوتی ہے اور کسی کو معلوم تک نہیں ہوتی. البتہ قرض جو ہے، قرض لینے والا جو ہے زور زبردستی بھی وہ قرض واپس لے سکتا ہے. تو اس لیے اللہ نے یہاں وصیت کو مقدم کیا ہے، جبکہ تطبیق میں اور عمل کے حساب سے وصیت کا مقام تیسرا ہے. اگر باپ شادی شدہ لڑکیوں کو چھوڑ کر مر جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب اس کا کیا حکم ہم بتا سکتے ہیں، شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں. باپ جب موت آتی ہے تو کوئی بھی وفات پا جاتا ہے، اس کا کوئی جواب تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہ. کیا میت کے باپ شریک بھائی بہنوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں؟ جی ان کا بھی حصہ ہے، انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے. کسی نے سوال کیا کہ باپ کی موجودگی میں اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا تو باپ کے حصے میں بیٹے کے بیوی بچوں کا کوئی حصہ بنے گا یا نہیں؟ شیخ برائے کرم یہ سوال کا جواب دوبارہ دے دیں، میری طرف آواز نہیں آ سکی تھی. اچھا دیکھیے، اگر باپ کی موجودگی میں بیٹے کا انتقال ہو جائے تو ہم نے بتایا تھا کہ بیٹے کے مال میں سے باپ وہ خود وارث ہوگا. پھر جب باپ کا انتقال ہو جائے تو ان کی بہو جو ہوگی یعنی بیٹے کی بیوی وہ وارث نہیں ہوتی. البتہ جو ان کے بچے ہیں یعنی بننے والے کے پوتے پوتیاں، یہ اس وقت وارث ہوتے ہیں جب بننے والے باپ کی کوئی دوسری نرینہ اولاد نہ ہو، دوسرے بیٹے نہ ہوں. تو ایسی صورت میں یہ پوتے پوتیاں وارث ہوتی ہیں. لیکن اگر ان کے چچا موجود ہیں یعنی مرنے والے شخص کے دوسرے بیٹے موجود ہیں تو ایسی صورت میں ان پوتے پوتیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، الا کہ دادا ان پوتے پوتیوں کے نام کوئی وصیت کر دے، جس طرح 1/3 میں وصیت کرنے کی اجازت ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ابھی وقت ختم ہونے جا رہا ہے. مزید کوئی سوال ہو تو واٹس ایپ گروپ اوپن رہے گا انشاءاللہ، تو آپ وہاں میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ. نعم الاخ الفاضل.
शेख अब्दुल सलाम मौजूद माना? बात ख़त्म करता हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।